بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ محبوب خدا ہیں، امام الانبیاء ہیں، قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہیں کہ جس دن کسی نبی کی بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر سفارش کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ آپ کی شان اتنی ہے کہ اگر مٹانے کی بات کی جائے تو دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی ہستی جانتی ہے تو وہ اللہ تعالی کی پاک ذات ہے، اور اگر کوئی ہستی شان خدا جانتی ہے تو وہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ہے۔ آج کا ہمارا یہ بیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیطان کے ساتھ ہونے والی ملاقات اور اس سے ہونے والے سوالات کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، یہ بتانا بھی آپ کو ضروری ہے، جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کے حضور سجدہ تعظیمی کرنے کو کہا تو شیطان انکاری ہوا۔ اللہ تعالی نے بھی اس لعین کو لعنت کے طوق کے ساتھ جنت سے نکال پھینکا، کیونکہ شیطان کے جنت سے نکل جانے کی وجہ حضرت انسان ہوا، تو اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے شیطان اللہ تعالی کے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ مختلف نبیوں اور رسولوں کے دور میں ان سے ملاقات کرتا رہا اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مختلف چالیں چلتا رہا اور ان کو گمراہی میں ڈالتا رہا، کہ جس کی وجہ سے ان پر نہایت دردناک عذاب آئے اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے تو شیطان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے بدبخت، یہ بتا کہ بنی آدم کے کون سے عادات تجھے اور تیرے لشکر کو گمراہ کرنے میں معاونت کرتے ہیں؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ جب ہم بنی آدم کو کنجوس، بخیل، سرکش اور جلد باز پاتے ہیں تو اسے جھپٹ لیتے ہیں۔ جب کسی انسان میں یہ تمام عادات جمع ہو جاتی ہیں تو ہم اس کا نام شیطان مرید یعنی سرکش رکھتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالی نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور آپ سے ہم کلام ہوا ہے، میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کریں کہ میری توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری حاجت بر لائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان سے ملے اور کہا کہ مجھے ارشاد ہوا ہے کہ تم آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرو تو پھر تیری توبہ قبول ہوگی۔ شیطان نے انکاری کیا اور شدید غصے میں آ کر کہنے لگا، جب میں نے آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہ کیا تو اب مرنے پر اس کی قبر کو کیا سجدہ کروں گا؟ پھر شیطان نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، تم نے اپنے پروردگار کے ہاں جو میری سفارش کی ہے، اس لیے تمہارا مجھ پر ایک حق ہے، تم مجھ کو 3 حالاتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کو ان 3 وقتوں میں ہلاک کر دوں۔ ایک تو غصے کے وقت مجھے یاد کرو، کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور تمہاری رگوں میں
خون کی طرح دوڑتا ہے۔ دوسرا، جہاد و غزوات کی حالت میں میرا خیال کیا کرو، کیونکہ میں فرزند آدم کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کفار سے مقابلہ کرتا ہے، اور اس کے بال بچے، بیوی اور گھر والے یاد دلاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ جہاد سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تیسرا، غیر محرم عورت کے پاس بیٹھنے سے بچے رہو، کیونکہ میں تمہارے پاس اس کا قاصد ہوں اور اس کے پاس تمہارا پیغمبر ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو وہاں شیطان ملعون کھڑا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے کم بخت، کیا چیز تجھے مسجد کے قریب لائی ہے؟ شیطان نے کہا کہ حضور، مجھے اللہ تعالی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالی نے تجھے میرے ہاں کیوں بھیجا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، تاکہ آپ مجھ سے حسب منشا کچھ پوچھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نماز کے متعلق پوچھا کہ اے شیطان، میری امت کو نماز با جماعت سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، حضور، جس وقت آپ کا کوئی امتی نماز با جماعت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھے ایک مرض گھیر لیتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں ہوتا میں اسی مرض میں مبتلا رہتا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ تو ان کو علم و دعا سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، ان کی دعا سے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں، مجھے اس وقت شفاعت ہوتی ہے جب وہ فراغت پاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا کہ جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو میں آگ میں پڑا رہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جہاد سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، جب وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں یا نکلتے ہیں تو اس وقت میرے قدموں میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹیں۔ اسی طرح جب وہ حج کو جاتے ہیں تو ان کی واپسی تک میرے گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ صدقے کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے سر پر کلہاڑے چلتے ہیں جو مجھے ایسے کاٹتے ہیں جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اپنے پیارے نبی حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اسلام پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، حضرت فضالہ بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک خادمہ نے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ ایک عورت نے آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہی اور کہا، اے ام المؤمنین، میں اللہ کے اور آپ کے حوالے ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن سے کپڑا اٹھایا تو وہاں ایک سیاہ سانپ چمٹا ہوا تھا۔ خادمہ نے کہا، جب میں اسے اتارنے کے لیے آگے بڑھی تو اس نے منہ کھولا اور مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ مجھے نہ کاٹ لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تم نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا، میرا شوہر کہیں چلا گیا تھا، میں نے اس کے جانے کے بعد زنا کیا اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے قتل کر دیا۔ جب میں فلاں جگہ پہنچی تو یہ سانپ میری گردن سے چمٹ گیا۔ حضرت عبد الحمید بن محمود فرماتے ہیں، میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور ان سے کہنے لگا، ہم حج کرنے کے لیے آئے، جب ہم صفا پر پہنچے تو ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا، ہم نے اس کے لیے قبر کھودی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر ہم نے دوسری قبر کھودی تو اس کے اندر بھی سانپ تھا۔ پھر ہم نے اس کے لیے تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی سانپ موجود پایا۔ ہم نے اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے آئے ہیں
کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کی وجہ قرض ہے، وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا تھا۔ جاؤ اس کو ان قبروں میں سے کسی میں دفن کر دو، اللہ کی قسم اگر تم اس کے لیے ساری زمین میں بھی قبریں کھودو گے تو بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس آدمی نے کہا، ہم نے اسے قبر میں ڈال دیا۔ جب ہم اپنے سفر سے واپس لوٹے تو ہم نے اس کی بیوی سے اس کے حالات پوچھے۔ اس نے بتایا وہ کھانا بیچا کرتا تھا اور ہر روز اپنے خاندان والوں کا کھانا رکھ لیتا تھا اور اس کے برابر مقدار میں جو اور گھاس کاٹتا اور اسے کھانے میں ملا دیتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کا انتقال ہوا، اسے دفنا دیا گیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے باہر پھینک دیا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو یہ بات بتلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین اس سے بھی برے لوگوں کو چھپا لیتی ہے، لیکن اس نے تمہاری عبرت کے لیے اسے نکالا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسے دفنا دو۔ لوگوں نے اسے دفنا دیا تو پھر زمین نے اسے باہر نہ پھینکا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے طویل عمر پائی، اس کے دربان بہت سخت تھے۔ ایک دن اس نے کہا، مجھے میرے ملک کے بہت کم لوگ جانتے ہیں، کیوں نہ میں لوگوں میں پھروں تاکہ مجھے علم ہو جائے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس نے اپنے دربان سے کہا، میرے پاس کوئی نہ آئے اور لوگوں کو بتا دو کہ بادشاہ بیمار ہے۔ بادشاہ وہاں سے نکل کر ایک ایسے آدمی کے پاس ٹھہرا جس کی گائیں 30 گائیں کے برابر دودھ دیتی تھی۔ بادشاہ حیران ہوا اور کہنے لگا، اگر میں اس گائے کو لے لوں تو اس کا دودھ 30 گاؤں کے دودھ سے کفایت کرے گا۔ بس اس گائے کا 1/3 دودھ خشک ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کے مالک سے کہا، تو نے اس کو کسی اور چارگاہ میں چرایا ہے یا کسی دوسرے چشمے سے پانی پلایا ہے کہ اس کا دودھ کم ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میرے خیال میں بادشاہ کے دل میں ظلم کا خیال پیدا ہوا، جس کی وجہ سے گائے کے دودھ کی برکت چلی گئی۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ کو تیری کیا خبر؟ اس نے کہا، حق بات وہی ہے جو میں نے تجھے کہی ہے۔ بادشاہ کے دل میں جب ظلم کا خیال پیدا ہوتا ہے تو برکت چلی جاتی ہے۔ بادشاہ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی اس شخص کی گائے نہیں لے گا۔ بادشاہ کے عدل کی وجہ سے گائے کا دودھ لوٹ آیا۔ وہ بادشاہ کہنے لگا، مجھے علم ہو گیا کہ بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہاجرین کے 10 افراد بیٹھے ہوئے تھے، میں ان میں سے 10واں آدمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ انور کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اور لوگ اس کو کھلم کھلا ارتکاب کرنے لگیں تو وہ قوم مختلف امراض و تکلیف اور طاعون میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ جو امراض ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں موجود تھی، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہ قحط سالی، مشقت و شدت اور بادشاہ حاکم کے ظلم میں مبتلا کر دی جاتی ہے، اور جو قوم اپنی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی وہ بران رحمت سے محروم کر دی جاتی ہے۔ اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش ہی نہ برستی، اور جو قوم عہد شکنی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے غیر سے دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان کے مال و متاع پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اور جب لوگوں کے حکمران اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام و قوانین کے مطابق عمل نہیں کرتے اور قرآن مجید کے احکامات کو اہمیت اور ترجیح نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی جو نیک باتوں کا حکم نہیں دیں گے اور بری باتوں سے نہیں روکیں گے۔ ایک دوسرے پر ایسا حملہ آور ہوں گے جیسے جانور راستے میں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ ایک عورت راستے میں مرد کے پاس سے گزرے گی،
وہ مرد اس سے اپنی حاجت پوری کرے گا، پھر اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹے گا تو انہیں دیکھ کر ہنسے گا اور وہ اسے دیکھ کر ہنسیں گے۔ وہ ایسے گندے پانی کی طرح ہوں گے جسے پیا نہیں جاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اور اس میں ڈنڈی مارتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اس میں موت کے واقعات بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں سود خوری عام ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر جنون دیوانگی کو مسلط کر دیتا ہے، اور جس قوم میں قتل و غیرت عام ہو جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، اور جس قوم میں لواطت کا فعل عام ہو جاتا ہے ان پر خسف یعنی زمین میں دھسنے کا عذاب بھی عام ہو جاتا ہے، اور جو قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیتی ہے ان کے اعمال کو بلندی نہیں ملتی اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں برائیوں سے بچنے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔